اگر غوث اعظم کی زندگی سے سبق نہیں لیا تو غوث اعظم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سال میں ایک مرتبہ 11ویں منوا لیں یا مہینے میں ایک مرتبہ 11ویں کا لنگر کھا لیں۔ میں نے کہا یہ منانا اور یہ لنگر تسلیم کرنا اس کی اپنی برکات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ بعد میں کرنا ہے۔ پہلے ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی زندگی سے سبق نہ لیا تو پھر یہ چیزیں بے فائدہ ہوں گی۔ حضرت غوث اعظم کی اگر عقیدت دل میں رکھتے ہو تو اپنی زندگی کو ویسے بسر کرو جیسے غوث اعظم نے بسر کیا۔ آپ کی زندگی کے آغاز سے ہی ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ حضرت شیخ محمد رحمہ اللہ نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا، یا شیخ عبد القادر ذرا یہ تو بتائیے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام ملا، یہ مقام اگر آپ کو ملا تو کیسے ملا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ مقام سچائی کی وجہ سے دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام سچ بولنے کی وجہ سے دیا ہے، یہ مقام مجھے اس وجہ سے ملا کہ میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر حضرت شیخ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں جب میری عمر کچھ ہو گئی، میں نے قرآن پڑھ لیا، جب میں نے بنیادی علوم پڑھ لیے، کچھ عمر سفر کے لائق ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے والدہ سے اجازت مانگی کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے 40 دینار چھپا کے میری قمیض میں سی دیے اور مجھے فرمایا کہ عبد القادر ایک سبق لے جاؤ آج میرے سے، یہ میری نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے والدہ کے حکم کو اپنے دل سے لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا بغداد کی خاطر۔ آپ فرماتے ہیں رستے میں وہ قافلہ جس میں تھا وہ لٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں 60 ڈاکو تھے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو انہوں نے لوٹ لیا، سب کی تلاشی لی، جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میری ڈاکوؤں نے تلاشی لی، جو ڈاکوؤں کو کچھ نہ ملا، لیکن ڈاکوؤں نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ کی عمر کم تھی کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ 40 دینار میں اس دور میں بڑی رقم تھی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ڈاکو جن کو میں بولوں میرے پاس 40 دینار ہیں وہ ہنس پڑے کہ ایک تو تمہارے جیسے بچے کے پاس 40 دینار ہوں گے، اور دوسرا ہم نے تمہاری ساری تلاشی لے لی، ہمیں تو 40 دینار نہیں ملے، اور تیسری بات یہ کسی کا 1 دینار بھی ہم سے چھپ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور تم سے ہم پوچھ رہے ہیں بتاؤ ہمیں نہ ملنے کے باوجود تم بتا رہے ہو کہ 40 دینار میرے پاس موجود ہے۔ ان ڈاکوؤں نے جو ان کا بڑا سردار تھا، جو بڑا ڈاکو تھا جس کے ساتھ تھے وہ سارے، اس کو جا کے خبر دی کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے 40 دینار میرے پاس ہے، لیکن ہم نے تو تلاشی لی اس کے پاس سے نہیں ملے۔ وہ ڈاکو آپ کے پاس آیا، اس نے کہا بیٹا تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا لاؤ مجھے دو۔ آپ نے اپنی قمیض میں جہاں سلے تھے وہاں سے 40 دینار نکال کے اس کو پکڑا دیے۔ وہ آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا اگر یہ ہم سے بچ ہی رہے تھے تو تم نے ہمیں بتایا کیوں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے تم نے پوچھ لیا تھا، اگر میں کہتا کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ 40 دینار کیا ہے؟ اگر عبد القادر کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، عبد القادر جھوٹ نہیں بولے گا، عبد القادر جھوٹ نہیں بولے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ ڈاکو خشیت الہی سے کانپ اٹھا۔ اس نے کہا یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کے ایک حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، 40 دینار اپنی ماں کے ایک حکم پہ قربان کر رہا ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری کم عمری میں پہلے وہ 60 ڈاکو تھے جنہوں نے میرے ہاتھ میں توبہ کی، آپ کے ہاتھ میں تائب ہوئے اور آئندہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اس مجلس کو جو پوری دنیا میں سماعت کر رہے ہو، پہلا ارادہ یہ کرو کہ آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے، پہلا ارادہ یہ کرو کہ اللہ سے ڈرنا ہے، پہلا ارادہ یہ کرو کہ اللہ سے حیا کرنی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں انسان تو کتنا عجیب ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک بار ذرا اوپر بھی دیکھا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کتنا عجیب انسان ہے، تو لوگوں سے تو حیا کرتا ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے پہلے جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ایک حال میں اوپر بھی دیکھ لیا کر کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے رب سے حیا کرنا سیکھو۔